کہتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں کسی حاکم نے ایک بڑی گزرگاہ کے بیچوں بیچ ایک چٹانی پتھر ایسے رکھوا دیا کہ گزرگاہ بند ہو کر رہ گئی۔ اپنے ایک پہرے دار کو نزدیکی ایک درخت کے پیچھے چھپا کر بٹھا دیا تاکہ وہ آتے جاتے لوگوں کے رد عمل سنے اور اسے آگاہ کرے۔ اتفاق سے جس پہلے شخص کا وہاں سے گزر ہوا وہ شہر کا مشہور تاجر تھا، جس نے بہت ہی نفرت اور حقارت سے سڑک کے بیچوں بیچ رکھی اس چٹان کو دیکھا۔ یہ جانے بغیر کہ یہ چٹان تو حاکم وقت نے ہی رکھوائی تھی، اس نے ہر اس شخص کو بے نقط اور بے حساب باتیں سنائی۔ جو اس حرکت کا ذمہ دار ہو سکتا تھا، چٹان کے ارد گرد ایک دو چکر لگائے اور چیختے دھاڑتے ہوئے کہا کہ وہ ابھی جا کر اعلیٰ حکام سے اس حرکت کی شکایت کرے گا، اور جو کوئی بھی اس حرکت کا ذمہ دار ہوگا اسے سزا دلوائے بغیر آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ اس کے بعد وہاں سے تعمیراتی کام کرنے والے ایک ٹھیکیدار کا گزر ہوا۔ اس کا رد عمل بھی اس سے پہلے گزر جانے والے تاجر سے مختلف تو نہیں تھا، مگر اس کی باتوں میں ویسی شدت اور گھن گرج نہیں تھی جیسی پہلے والے تاجر دکھا کر گیا تھا۔ آخر ان دونوں کی حیثیت اور مرتبے میں نمایاں فرق بھی تو تھا۔ اس کے بعد وہاں سے 3 ایسے دوستوں کا گزر ہوا جو ابھی تک زندگی میں اپنی ذاتی پہچان نہیں بنا پائے تھے اور کام کاج کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ انہوں نے چٹان کے پاس رک کر سڑک کے بیچوں بیچ ایسی حرکت کرنے والے کو جاہل، بیہودہ اور گھٹیا انسان سے تشبیہ دی، کہکے لگاتے اور ہنستے ہوئے اپنے گھروں کو چل دیے۔ اس طرح مختلف لوگ گزرتے رہے اور پتھر کو اور حکمرانوں کو برا بھلا کہتے رہے۔ اس چٹان کو سڑک پر رکھے 2 دن گزر گئے تھے اور وہاں سے ایک مفلوک الحال اور غریب کسان کا گزر ہوا۔ کوئی شکوہ کیے بغیر جو بات اس کے دل میں آئی وہ وہاں سے گزرنے والوں کی تکلیف کا احساس تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ پتھر وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ اس نے وہاں سے گزرنے والے راہگیروں کو دوسرے لوگوں کی مشکلات سے آگاہ کیا اور انہیں جمع ہو کر وہاں سے پتھر ہٹوانے کے لیے مدد کی درخواست کی، اور بہت سے لوگوں نے مل کر زور لگا کر چٹان نما پتھر وہاں سے ہٹا دیا۔ جیسے ہی یہ چٹان وہاں سے ہٹی تو نیچے سے ایک چھوٹا سا گڑھا کھود کر اس میں رکھی ہوئی ایک صندوق کی نظر آئی، جسے کسان نے کھول کر دیکھا تو اس میں سونے کا ایک ٹکڑا اور خط رکھا تھا، جس میں لکھا ہوا تھا: حاکم وقت کی طرف سے اس چٹان کو سڑک کے درمیان سے ہٹانے والے شخص کے نام، جس کی مثبت اور عملی سوچ نے مسائل پر شکایت کرنے کی بجائے اس کا حل نکالنا زیادہ بہتر جانا۔ اندھیروں کی شکایت کرنے سے تو بہتر تھا اپنے حصے کا ایک دیا جلاتے جاتے۔ آج بھی ہمارے ہاں کچھ ایسی ہی صورتحال ہے کہ ہمارے سامنے جو بھی مسئلہ آتا ہے یا جو بھی مسائل آتے ہیں، جو بھی پریشانی آتی ہے، ہم اس پریشانی پر حاکم وقت کو کوستے ہوئے اور وہاں پر موجود کچھ لوگوں کو کوستے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں۔ کبھی کسی شخص نے یہ کوشش نہیں کی کہ اگر اس کے ایک چھوٹے سے عمل سے وہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے تو وہ اس کو ختم کر کے آگے چل جائے، لیکن ہم نے اپنا وتیرہ بنا لیا ہے کہ اپنے حکمرانوں کو برا کہنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو برا کہہ کر آگے چلے جانا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے برا کہہ کر اپنے حصے کا دیا جلا دیا ہے، لیکن حقیقت میں اپنے حصے کا دیا اس کسان نے جلایا کہ جس نے اس پتھر کو ہٹا کر سائیڈ پہ رکھ دیا کہ میں جو تکلیف کو محسوس کر رہا ہوں وہ دوسرا کوئی محسوس نہ کرے۔ آئیے آپ اور ہم سب مل کر دعا کریں کہ ملک پاکستان کے لیے ہم اپنے حصے کا دیا ضرور جلائیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔